میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، خبر تو یعنی سچ ہے لیکن تکلیف دہ خبر ہے. تکلیف دہ اس لحاظ سے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ اسلامی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اور نہ صرف برادر اسلامی ملک ہے بلکہ تقریباً گزشتہ 40 سال سے ہم نے لاکھوں افغانیوں کو بطور مہمان اپنے پاس ملک میں جو ہے وہ پناہ دی. نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کو اپنا بھائی سمجھا اور ان کو وہی عزت اور احترام دی جو ایک پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. لیکن اس کا جواب آج جس طریقے سے جو کابل کے اندر طالبان کی عبوری حکومت ہے وہ دے رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ایسے موقع کے اوپر جب جو افغانستان کے جو عبوری حکومت ہے اس کے وزیر خارجہ نئی دہلی کے دورے کے اوپر ہیں، اور اس وقت یعنی جہاں جہاں پاکستان کا افغانستان کا بارڈر ہے کم و بیش وہاں جو ہے وہ افغان فورسز نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے. اور یہ حملہ جو ہے وہ انہوں نے کیا، لیکن آگے سے جو ہے افواج پاکستان نے اتنا سخت رد عمل دیا کہ ان کو پسپا ہونا پڑا. اس وقت تک جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو متعدد جو پوسٹیں ہیں افغانستان کی ان کو پاکستان نے تباہ کر دیا ہے. جو اشتعال انگیزی کی افغانستان نے اس کا ایسا مؤثر جواب دیا کہ جو فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج اور داعش کے لوگ جو حملہ آور تھے پاکستان کے اوپر ان کو پسپا ہونا پڑا. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس اور اس کے جو ڈرونز ہیں اور اس کے جو جیٹس ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہے اس وقت موجود ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے اور بڑی واضح بات ہے، اگر افغانستان کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی. پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ افغانستان کے چپے چپے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ اس کو زمین پر اترنے کی ضرورت نہیں. پاکستان افغانستان کی زمین کے اوپر جو ہے وہ شکست سے دوچار کر سکتا ہے. پاکستان لیکن اس کے باوجود ہمارا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے تو اس کو ہندوستان کی اشتعال انگیزی میں نہیں آنا چاہیے، اس کو ہندوستان کے بھڑکانے میں نہیں آنا چاہیے. وہ اپنا نقصان کرے گا. اور میں تو یہ بات ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ جس طریقے سے افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اس حوالے سے پاکستان نے بارہا اور بار بار اس بات کا جو ہے اس کو پیغام پہنچایا افغانستان کو کہ بھائی ایسے مت کریں. آپ اپنی سرزمین کو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے اندر استعمال ہو رہی ہے، آپ نے فتنہ الہندوستان کو اور آپ نے فتنہ الخوارج کو پناہیں دی ہوئی ہیں، تو اس سے گریز کریں اور اپنی جو ہے سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئی جی افغانستان کی عبوری حکومت. کابل کی جانب سے ایک کوئی لو رینک کوئی وزیر تھے یا کون تھے، ان کی جانب سے ایک دفعہ پولیس کی جو ٹریننگ کی کوئی پاسنگ آؤٹ تھی، اس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جی جہاد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جب تک امیر کا حکم نہ ہو، اس طرح کی باتیں کی. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ صرف یہ ایک بیان تھا. اس بیان کے بعد کوئی عملی طور کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا کہ جو فتنہ الہندوستان کی اور فتنہ الخوارج کی جو کارروائیاں ہیں وہ وہاں سے رکی ہوں. سو لہٰذا اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلوچستان میں بھی اور یہاں تک کہ چترال تک کی جو ہماری پوسٹیں ہیں آمنے سامنے، وہاں پر بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا افغان فورسز نے. لیکن ایسا جواب دیا ان کو، یقین کریں ان کو بھاگنا پڑ گیا. اب ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم وہاں پر جا کر ان کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو افغانستان کو ایک ایسا سبق سکھائیں کہ وہ تا قیامت یاد کرے. لیکن پاکستان پھر بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان پھر بھی یعنی اس معاملے کو جو اتنا ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان نہیں چاہتا کہ حالات جو ہے وہ ایسے ہو جائیں کہ جو افغانستان ہے اس کو پچھتاوا ہو اتنا کہ وہ پھر اس پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو. سو لہٰذا
پاکستان نے اور دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک بڑی اور واضح دو ٹوک انداز میں جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور اس کا اگر میں خلاصہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے جی وہ پڑھ کے سناتا ہوں. اور دفتر خارجہ کہتا ہے جی کہ پاکستان نے بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر سے متعلق موقف اور افغان وزیر خارجہ کے پاکستان مخالف بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج اور ہندوستان کے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، جس پر افغان عبوری حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے. پاکستان 40 سال سے زائد افغان مہاجرین کی میزبانی کر چکا ہے، اب واپسی ناگزیر ہے. تو پاکستان نے تو ایک بار پھر ان کو یہ پیغام دیا ہے، اور دفتر خارجہ کی جانب سے یہ آفیشلی یہ پیغام ہے، لیکن اب ہر چیز کی حد ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ہرلاچی بارڈر ہے یہاں پر جو جھڑپیں ہوئیں یہ شدت اختیار کر گئیں، اور پھر ہیوی مشین گنز کے ذریعے جو ہے وہ افغان فورسز کی جو گولہ باری تھی اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے. اور ملکی جو سرحد ہیں ہماری ان کی حفاظت تو الحمدللہ ہماری افواج جو ہے کر رہی ہیں، کرتی چلی آ رہی ہیں، اور آرم فورسز آف پاکستان آر سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. اور پاکستان کے پاس جو صلاحیت ہے، جو کیپیبلٹی ہے، جو ریزولو ہے، وہ شاید افغانستان کے پاس نہیں ہے. پاکستان امریکہ نہیں ہے، پاکستان اسی خطے کا ملک ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو یہ بات ہوں کہ جو بات یہ ہے کہ جو جگہ ہیں جی جہاں پر یہ تمام جگہ فورسز کا جو ان کا آمنا سامنا ہوا ہے، یہ انگور اڈا ہے، باجوڑ، کرم، دیر، چترال، بارامچا، اور ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں افغانستان کی جانب سے. کوئی ایک سپاٹ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم نے حملہ کیا ہو، لیکن جہاں جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں ہم نے ان کو جواب دیا، اور درجنوں پوسٹیں ہم نے تباہ کر دی ان کی. کوئی 1 2 4 نہیں، ان کی جو ہے وہ درجنوں پوسٹیں بھی تباہ کر دی ہیں، اور ان کے درجنوں لوگ بھی ہلاک کر دیے ہیں. اس وقت جو ہے ان کو میں جہنم واصل نہیں کہوں گا کیونکہ افغانستان ہے، اور یہ لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگے ہیں. لاشیں پڑی ہوئی ہیں ڈیڈ باڈیز ان کی، اور اٹھانے کے لیے وہاں پر رکے نہیں ہیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس ٹائم. تو لہٰذا یہاں فرار تو ہو گئے آپ، لیکن بات یہ ہے کہ چھیڑنے کا آپ کو کس نے کہا تھا؟ کیوں چھیڑا آپ نے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم آپ ہندوستان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، آپ ان کے چال میں پھنس رہے ہیں. اور دیکھیں وہ خطری ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہود اور ہنود کا جو نیکسس ہے اس کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ کچھ فیصلے کرنے ہیں افغانستان کی عبوری حکومت نے. پاکستان نے یہ معاملہ ایس سی او کے معاملے ایس سی او کے فورم کے اوپر رکھا. پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے وہ چین کے سامنے رکھا، اور چین پاکستان اور افغانستان کے وزراء خارجہ کا اس معاملے پر جو ہے ایک نشست ہو چکی ہے. اور اس نشست میں بھی چائنا کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کی جو تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں گے، لیکن آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اور جو آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی ہے رشیا کے اندر، اس رشیا کی کانفرنس کے اندر بھی افغانستان کو یہی کہا گیا اور یہی بات یاد دلائی گئی کہ آپ اپنی جو سرزمین ہے اس کو یعنی دوسرے ملکوں کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اچھا یہ معاملہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے جی، وہاں پر ایک یعنی ہر جو دنیا کا جو کرمنل ہے وہ افغانستان کے اندر اس وقت موجود ہے جی. اور اس وقت وہ لوگ بیسکلی آن ہائر ہیں، وہ ان کو پیسے دیں، وہ کسی بھی ملک میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو جو فتنہ الخوارج ہے اس وقت ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہے. اب یہاں پر انہوں نے ایک اور اعلان کیا جی. اعلان یہ ہوا کہ جو انڈیا ہے وہ اپنا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اپنا کونسلیٹ کھولے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اتنی بڑی وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ انٹرسٹ تو ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا. کیونکہ مارکا حق کے دوران جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. اب وہ یعنی اپنا بے تہا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے ان پراکسیز کے اوپر، اور انہی پراکسیز کے ذریعے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے. لیکن بہرحال ایک بات یہ نہ بھولیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کلمے کے نام پر بنا ہے،
اور یہ 27 رمضان المبارک کو یہ ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا اور اس کی حفاظت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ہماری افواج دنیا کی عظیم افواج ہیں اور جب وہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو پھر دشمن کے اوپر قہر بن کر ٹوٹتی ہیں. انشاءاللہ جی اس حوالے سے مسلسل آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.